أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ صاد کی آیات نمبر 55 سے شروع کر لیں گے۔ آیات 64 تک پڑھنے کی کوشش کر لیں گے، مختصر مفہوم اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ۔ آئیے آیات نمبر 55۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب۔ یہ نعمتیں تو فرمانبرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یہ نعمتیں فرمانبرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں نافرمانوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے۔ یعنی دوزخ، جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے وہ بہت ہی بری آرامگاہ ہے۔ هذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھیں۔ یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھ لیں۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو یا ان کے لیے مرحبا نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوں گے، ان کو مرحبا یعنی خوش آمدید نہیں ہے، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو یا مصیبت ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوش آمدید نہیں ہے یا خوشی نہ ہو، تم ہی تو یہ مصیبت ہمارے سامنے لائے ہو، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے، ڈبل عذاب دے۔ وہ کہیں گے اے پروردگار، جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں ڈبل عذاب دے۔ قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے
کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے یا ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو بوروں میں شمار کرتے تھے یا شریروں میں شمار کرتے تھے؟ اور کہیں گے کیا وجہ ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو شریروں میں شمار کرتے تھے؟ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے ان سے مذاق کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھیر گئی ہیں؟ کیا ہم نے ان سے مذاق کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہے؟ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل جہنم کا جگڑنا برحق ہے، بے شک یہ اہل جہنم کا جگڑنا برحق ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تو ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ جو آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ اب ان آیاتوں کے بارے میں جو مختصر مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ ان آیات میں جہنم کی سختیوں کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلی آیاتوں کے اندر نیکوکار اور متقی پرہیزگار لوگوں کے جو انعامات تھے ان کا بیان تھا، اور یہاں سے بدکردار لوگوں کا حال بیان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں اور ان کے جانے کی جگہ، ان کے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے، اور وہ ہے جہنم، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور چاروں طرف سے انہیں آتش دوزخ گھیر لے گی، چاروں طرف سے، کہیں سے بھی بھاگنے کی صورت نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ میں اللہ فرماتے فی عمد ممدد، ان کو آگ کے بڑے بڑے ستونوں کے ساتھ باندھے جائیں گے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ حمیم، اس پانی کو کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے گرم جگہ میں جائیں گے، جلنا مرنا ہے تو پیاس لگے گی، پانی کی طلب کر لیں گے، پانی مانگیں گے، مطالبہ کرتے رہیں گے، تو پانی کس طرح ان کو دیا جائے گا؟ حمیم، اس پانی کو کہتے جس کی حرارت اور گرمی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہو، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے اس کو منہ کے قریب لے جاتے ہی سارے ہونٹ وغیرہ جو ہے جلس جائیں گے، پک جائیں گے، اور وہ پیتے ہی اندر کے آنتڑیاں سب کچھ جل کر جو ہے نکل جائیں گے، اور پھر غساق ان کو پلایا جائے گا۔ غساق کی مختلف معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جسم سے نکلنے والی رطوبت، جس میں پیپ بھی شامل ہے، لہو بھی شامل۔ دوسری معنی یہ بھی بیان کرتے ہیں بدبودار، وہ انتہائی بدبودار اور متعفن چیز ان کو پلائی جائے گی، اور ایک معنی یہ بیان کرتے ہیں انتہائی سرد چیز، انتہائی سرد چیز، اس ٹھنڈک کو، اس سرد کو جس کی سردی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ سرد سے مراد جس کی ٹھنڈک انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ بس ایک طرف آگ کا گرم عذاب، دوسری جانب ٹھنڈک کا سرد عذاب، اس طرح اور بھی قسم قسم کے جوڑ کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، مختلف قسم کے، جو ایک دوسرے کی ضد ہوگی، ایک دوسرے کی ضد عذاب۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک ڈول غساق کا دنیا میں بہایا جائے، چاہے وہ پیپ سمجھو یا لہو سمجھو،
تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائیں گے، دنیا اور اہل دنیا بدبودار۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ غساق نامی جہنم میں ایک نہر ہے جس میں سانپ اور بیچو کا زہر جمع ہوتا ہے، سانپ اور بیچو کا زہر، پھر وہ گرم ہو کر پگھلنے لگتا ہے، اس میں جہنم والوں کو غوطے دیے جاتے ہیں، جہنم والوں کو وہاں غوطے لگوائے جائیں گے جس سے ان کا سارا گوشت پوست چڑھ جائے گا اور پنڈلیوں میں لٹک جائے گا جا کر، جیسے کسی جانور کا کھال اتار کر آخری پیر یا پنڈلیوں تک پہنچایا جاتا ہے، ایسا ہی ان کے کھال پوست وغیرہ لٹک جائے گا جہنمیوں کے، جس سے وہ اس طرح گھسیٹے پھیریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ کر پھیرتا ہو۔ یہ کعب بن احبار نے بیان کیا ہے۔ غرض سردی کا عذاب الگ ہوگا، گرمی کا الگ ہوگا، حمیم پینے کو ملے گا اور زقوم کھانے کو ملے گا، زقوم، اور زقوم کی حقیقت جہاں یہ آئے گا وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس میں کبھی آگ کے پہاڑوں پر ان لوگوں کو چھڑا دیا جائے گا اور کبھی آگ کے گھاڑوں میں ان کو دھکیلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے جی، بڑا مشکل وقت ہے۔ اب جہنم والوں کا جھگڑا اور ان کا نزاع، ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہیں گے، ان کا بیان ہو رہا ہے آگے آیات کے اندر، جیسے کہ ایک دوسری آیات میں یہ بھی آیا ہے کلما دخلت، اگر ایک گروہ دوسرے پر بجائے سلام کے لعنت بھیجے گا داخل ہوتے وقت، ایک گروہ پہلے آیا ہے ایک گروہ بعد میں آیا ہے، تو بعد میں آنے والا پہلے والوں پر بجائے سلام کے لعنت بھیجے گا، ایک دوسرے کو جھٹلائیں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے۔ ایک جماعت جو پہلے جہنم میں جا چکی ہے دوسری جماعت کو داروغہ جہنم کے ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے جو تمہارے ساتھ آ رہے ہیں، داروغہ جہنم کو کہیں جو تمہارے ساتھ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی خوش آمدید ہم نہیں کہتے ہیں، وہ اس لائق نہیں، اور وہ آنے والا ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے بھی ہم کوئی خوش آمدید کا لفظ استعمال نہیں کرتے، یعنی سلام کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں، ہمیں ان برے کاموں کی طرف بلاتے رہے ہو، تم ہمارے لیے قائد بن چکے تھے جن کا انجام یہ ہوا، بس بری منزل ہے۔ پھر کہیں گے کہ اے باری تعالی جس نے ہمارے لیے اس کی تقدیم کی ہے، اس غلط کاری کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، الہی ان کے عذاب کو ڈبل کر دیجئے۔ وہ کیا، جیسے کہ ایک دوسری آیات میں ہے قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا، آخر والا پہلے والوں کو کہیں گے یہی ہمیں گمراہی کے راستہ دکھایا، گمراہی پہ لے گئے تھے۔ بدکار ہونے والے لوگ اولین بدکاروں کے بارے میں عرض کریں گے کہ ہمارے پروردگارا انہوں نے تو ہم کو بھی گمراہ کیا تھا، لہٰذا تو ان کے عذاب کو ڈبل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ جواباً فرمائے گا ایک کے لیے دگنا ہی، ہر ایک کے لیے دگنا ہی عذاب ہے، چاہے اول والا چاہے آخر والا، لیکن تم واقف نہیں اس سے، یعنی ہر ایک کے لیے ایسا عذاب ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے، ان کے برداشت کے قابل نہیں ہے، چونکہ کفار وہاں مومنوں کو نہیں پائیں گے۔ دنیا میں مومنوں کو تنگ کر رکھے تھے، ان پر استہزاء کر رکھے تھے، حقارت کی نظر سے ان کو دیکھتے تھے، انہیں نہیں پائیں گے، ان کو وہاں نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مومن تو جہنم میں کہاں ہوتے۔ تو کیا کہیں گے؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہے گا، جہنم میں ابو جہل کہے گا، ہاں بلال، عمار، صہیب رومی، سلمان فارسی، کہاں ہے یہ لوگ؟
وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ہر کافر کا یہی عرض ہوگا اور یہی کہیں گے وہ، جن کو وہ دنیا کے اندر شریر سمجھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جہاں ان کو نظر نہیں آ رہے، جن کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو ادھر جنت کی طرف سے آواز آئے گا، دیکھو تم نے تو اپنے رب کا وعدہ پایا، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، تم نے کیا اپنے رب کا وعدہ کہ جو کہا جاتا تھا تمہیں پیغمبر کے ذریعے سے کہ جی نیکوکار بن جاؤ ورنہ جہنم میں جاؤ گے، تم نہیں مانتے تھے، پا لیا وہ، اور ہم نے اپنے رب کا وعدہ پا لیا ہے۔ رب کا یہ وعدہ تھا نیکوکاروں کے لیے آسائش ہوں گے، ہمیں تو آسائش مل چکے ہیں، ہمیں آسائش مل چکے ہیں اور ٹھیک ٹھیک ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ مکالمہ جہنمیوں کا آپس میں بھی ہوگا اور جہنمیوں کا جنتیوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ اس مکالمے کا بیان ان آیاتوں کے اندر، سورہ صاد کی ان آیاتوں کے اندر بتایا گیا ہے، جن کا مختصراً میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔